اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنی یہاں پہ ضروری ہے کہ اللہ جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو سابقہ رسولوں کا جو روایت اور طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جس نے رسول کا انکار کیا وہ عذاب کا شکار ہو۔ اب یہ جناب رحمت للعالمین کی شان رحمت ہے، اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اوپر بطور امت ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے، اور یہ ہمیں بتانا اس میں مقصد کیا ہے کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ کفار نے نبی رحمت پر یہ اعتراض کیا اور رب نے یہ جواب دیا۔ سادہ سی بات ہے کہ وہ کفار بھی دنیا میں نہیں رہے، ان کا اعتراض بھی نہیں رہا، جو اللہ نے جواب دیا وہ ان کے لیے تھا۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ جواب اور یہ اعتراض کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ حاضرین مکرم، یہی بات اصل میں ہمیں سمجھانے والی ہے کہ نبی رحمت للعالمین کی امت کہلانے والوں اور رب کے آخری کلام کو رب کا کلام ماننے والوں، کیا تمہارا کردار اس بات کا گواہ ہو سکتا ہے کہ تم نبی رحمت کی امتی ہو؟ دیکھیں نا سابقہ نبیوں کا جو احوال قرآن نے ہمیں بتایا کہ نبیوں پر اعتراض ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی امتوں پر عذاب نازل ہو گئے۔ اب نبی رحمت کا رحمت للعالمین ہونا، اس بات کو قرآن نے کس انداز میں پیش کیا اور ہمارے لیے یہ کیوں رکھا گیا؟ میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ رب یہ بتا رہا ہے کہ سارے نبی با اختیار ہوتے ہیں۔ کاش میں یہ جملہ سمجھا سکتا کہ سارے نبی با اختیار ہوتے ہیں، اور سارے نبیوں پر جب اعتراض ہوا انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اور بعض اوقات ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل کر دیا جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ لیکن کیا معاملہ ہے، کیا سبب ہے کہ نبی رحمت للعالمین کی شان دیکھیے کہ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور عذاب سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بالباسائی والضرائی، کہ جب کسی نے نبی کا انکار کیا نا، ہم نے ان کو بھوک سے اور ہم نے ان کو نقصان سے گھیر لیا۔ جنہوں نے بھی نبی کا انکار کیا، اب اس میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ اعتراض کیوں باقی رکھا۔ پہلی بات جو ہمیں بطور امت سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت کا جو کردار ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر نبی با اختیار تھا اور اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اور زیادہ با اختیار وہ ہوتا ہے جو اختیار کے باوجود اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے میں کہ جیسے کلاس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، استاد ساروں کی غلطیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری غلطیاں برداشت کر جاتا ہے، کبھی کبھار ایک غلطی پر کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا بھی دے دیتا ہے، یعنی اختیار موجود ہے۔ اب سابقہ نبیوں کو جب اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، انکار کیا گیا، انہوں نے دعا مانگی، عذاب آ گیا۔ نبی رحمت کی شان دیکھیے کہ اذیت بھی دے رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، اور اختیار سب سے زیادہ ہے۔ سارے نبیوں سے زیادہ اختیار موجود ہے، لیکن آپ کی جو طبیعت رحمت ہے، آپ کا جو مزاج رحمت ہے، آپ کی زبان سے ہر ایک کے لیے دعا نکلتی ہے،
ہر دشمن کے لیے دعا نکلتی ہے، تو قرآن پڑھنے والوں اور نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں بول بول کر بتا رہی ہے ہمارا اختیار ہی کیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم قدرت ہی کیا رکھتے ہیں، طاقت ہی کیا رکھتے ہیں۔ وہ جن کی ایک انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے سورج پلٹ آئے، جن کے ابرو کے اشارے سے درخت چل کے آئے، اور جن کی قدرت کا، جن کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب شب معراج انتظار میں کھڑے رہے زموں میں، وہ نبی رحمت اپنے سارے دشمنوں کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں اور قرآن کو رب کا آخری کلام ماننے والوں، یہ اعتراض جو ان پر کیا گیا تھا، کفار نے نبی رحمت پر اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم نہیں مان رہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو بھئی بات یہ ہے ان کے پاس اختیار بھی تھا، رحمت للعالمین کا سایہ موجود تھا۔ اب نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ کیا ہمارے مزاج میں بھی کہیں وہ رحمت کسی طریقے سے آ سکی ہے؟ حاضرین مکرم، میں عرض کروں گا کہ ہماری زبانیں ہر وقت دشمنی پر آمادہ ہے، گالم گلوچ پر آمادہ ہے، سب و شتم پر آمادہ ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی رحمت کا۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ان کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہماری زبانوں پر گالیاں جاری ہیں، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، غیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ نبی جو با اختیار بھی ہے، جو مختار کل بھی ہے، جس کے پاس اختیار بھی موجود ہے، اور اختیار کیسا کہ اشارے سے سورج پلٹ آئے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے، وہ نبی اپنے دشمنوں کو باوجود اس کے کہ اختیار موجود ہے، اپنے دشمنوں کو دعاؤں سے نواز رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے نبیوں کے جو دشمن تھے نا، جنہوں نے اعتراض کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے اب رب نے بھی رحمت دیکھیں کیسی کی، جو آج آپ دیکھیں گے کہ نبی کا جتنا دشمن ہے رب نے اس کو اتنی دولت دے رکھی۔ رب فرماتے ہیں ہم نے پہلوں پہ کیا کیا، ہم نے ان پہ تنگ دستی لے آئے، بھوک، افلاس، فاقہ لے آئے، اور نبی رحمت کی رحمت دیکھیے کہ دشمن ہے، کفار جتنے آپ دیکھیں گے دولت کے انبار لگے، دنیا کی فراوانی ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ میرے نبی کی شان رحمت کا اظہار ہے کہ نبی کا دشمن ہے لیکن رب نے دولت دے رکھی ہے، دنیا دے رکھی ہے، بھوک نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو تیار ہونا ہے بھوک کے لیے، افلاس کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مشکل کے لیے۔ اب یہ کام مومن نے کرنا ہے۔ معاملہ برعکس ہو گیا ہے نا کہ جو انکار کر رہا ہے، جو جھٹلا رہا ہے، رب اسے دنیا دے رہا ہے، رب اسے دنیا کی فراوانی کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ہم نے بھوک اس لیے دی سابقہ امتوں میں کہ وہ ہمارے نبیوں کے پاس آ جائیں، ولیکن قست قلوبہم، پھر ان میں سے رب فرماتے ہیں کچھ ایسے تھے جن کے دل نرم پڑ گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، رب فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں، عذاب اس لیے دیا گیا، بھوک اور تنگ دستی اور پریشانی اس لیے لائی گئی
تاکہ وہ ہمارے نبی کے پاس آ جائے۔ یعنی مقصد ایک ہے، رب کسی کو تکلیف دے کہ رب کو سہولت نہیں ملنے والی، الہ کو فائدہ نہیں ملنے والا۔ رب فرماتا ہے جنہوں نے سابقہ نبیوں کا اعتراض کیا نا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو بھوک دی، افلاس دیا، تندرستی دی، فاقہ دیا، ان پہ مشکلات آئیں۔ کس لیے مشکلات آئیں؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ہم نے اس لیے انہیں تندرستی دی تاکہ وہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو حضرت مکرم اب یہی آیت دوسرا بھی اشارہ دے رہی ہے کہ جو آسانی چاہتا ہے، جو رحمت چاہتا ہے، جو مہربانی چاہتا ہے، اس کو دروازے رسالت پہ آنا پڑے گا، بارگاہ رسالت پہ جھکنا پڑے گا۔ اور اس سے اگلی بات اور کا میں نے پہلے ایک اشارہ دیا، دوسری بات دیکھیے، رحمت ہے ولیکن قست قلوبہم، کچھ ایسے تھے جن کے دل نرم پڑ گئے۔ اب ان دو آیتوں میں دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رب یہ بتا رہا ہے کہ نبی رحمت کے ماننے والوں اور قرآن کو آخری کلام ماننے والوں، کیا وہ نبی رحمت کا جو مزاج ہے، رحمت کا، مہربانی کا، کیا وہ تمہاری زبانوں سے جھلک رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اب دوسری بات دیکھیے، رب فرماتے ہیں ہم نے سابقہ امتوں پر جو فاقہ کشی، تندرستی، بھوک، افلاس، عذاب جو ہم نے لائے، مقصد یہ تھا، کیا مقصد تھا؟ تضرعوا ولکن قست قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں نرمی آ جائے اور وہ نبی کے پاس آ جائے۔ اب جو بارگاہ رسالت میں آ جاتا ہے، جو نبی سے نسبت قائم کر لیتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رب یہ چاہتا ہے کہ تمہاری پریشانیاں، تمہاری مشکلات، تمہاری زندگی کے معاملات تمہارے دل کو ایسا نرم کرے، ولیکن قست قلوبہم، رب چاہتا ہے کہ تمہارے دل نرم ہوں اور تم بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ۔ لہذا جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 42 اور 43 پڑھنے کے بعد جو ہمارے سامنے ایک آواز واضح ہو رہا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ کیا نبی رحمت سے اپنی نسبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اور ان کی شان رحمت کے طلبگار ہونے کے بعد کیا ہماری زبانیں، ہمارے مزاج اور ہماری طبیعتیں بھی نبی رحمت کے بیان کی بن سکی ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ، رب فرماتا ہے کہ جن پر ہم نے عذاب لایا، جن کو ہم نے بھوک کا شکار کیا، جن کو ہم نے تندرستی سے شکار کیا، ہمارا مقصد یہ تھا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ حاضرین مکرم، یہ جو دل کا نرم ہونا ہے یہ رب کی بڑی عنایت ہے۔ رب کو سخت دل ناپسند ہے اور نرم دل رب کو بہت پسند ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ذہن میں آ گئے۔ آقا کریم فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کا دل سارے انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے۔ مومن کبھی سخت دل ہو ہی نہیں سکتا۔ رب فرماتا ہے ہم نے سابقہ امتوں پر عذاب اس لیے لائے کہ ان کا دل نرم ہو اور وہ نبی کے پاس آ جائے۔ یعنی جو نبی کے پاس آتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے وہ سخت دل رہتا ہی نہیں ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ نبی رحمت کے ماننے والوں اور ان کی رحمت کا طلبگار بننے والوں، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے مزاج میں بھی وہ رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہربانی،
کیا وہ مہربانی ہمارے مزاج میں بھی آئی ہے؟ ہماری زبانیں اسی طرح سخت ہیں، ہر وقت دشمنی پر آمادہ ہے، ہم زبان سے کاٹ کھانے کو تیار ہے، ہماری زبانوں پہ گالیاں تیار ہیں، اور دوسری طرف ہمارا یقین کیا ہے کہ ہم نبی رحمت کے طلبگار ہیں۔ عزیز مکرم، یہ ہمارے مزاج جب تک نبی رحمت کے اس معیار کے نہیں بن سکتے کہ دیکھیں نا، قرآن نے کہا کہ سابقہ نبیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ان پر اعتراض کیا گیا، ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا، انہوں نے دعا کی، رب نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور نبی رحمت کا معاملہ کیا ہوا کہ جھٹلا بھی رہے ہیں، انکار کر بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود نبی رحمت کی زبان سے ان کے لیے رحمت ہی نکل رہی ہے، مہربانی نکل رہی ہے، عنایت ہی ہو رہی ہے، فضل ہی ہو رہا ہے، احسان ہی ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت ہی کیوں رکھی گئی ہے قرآن میں؟ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نبی رحمت کے امتی کہلاتے ہیں تو کیا ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو طبیعت ہے، کیا اس کا کوئی حصہ ذرا برابر ہمارے مزاج میں بھی آیا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھ کے بارگاہ رسالت میں پہنچتا، اگلے ہی لمحے اس کی زبان بدل جاتی، اس کی طبیعت بدل جاتی، اور اس کا دل نرم ہو جاتا، اور ایسا نرم ہوتا، زبان بھی نرم، لہجہ بھی نرم، اس کا دل بھی نرم۔ عزیز مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے اور ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ایک طرف ہم نبی رحمت کی رحمت طلب کرنا چاہتے ہیں اور ہر دعا میں مانگتے ہیں کہ رب ہمیں دنیا میں بھی ان کی مہربانی عنایت فرمائے، آخرت میں بھی ان کی مہربانی عنایت فرمائے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہمارے مزاج سخت ہیں، ہماری زبانیں سخت ہیں، ہمارے دل سخت ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے سابقہ امتوں پر عذاب اس لیے لائے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کہ الہ العالمین ہماری زبان کو ایسا بنائے کہ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ سکیں، رب ہمارے دل کو ایسا بنائے، ایسا نرم دل عنایت فرمائے کہ جس کو آقا کریم کی بارگاہ میں ہم لے